اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 31 دسمبر 2020 ہے ماشاءاللہ سے۔ اب کل جنوری سے نیا سال شروع ہو جائے گا، تو میں عیسیٰ مسیح آخر الزماں یہ ویڈیو نمبر پہلا جو میں نے بنایا، 2 ویڈیو بنائے، 2 + 3 5 + 1 6 + یہ ویڈیو نمبر 7 ہے، غالباً 7 ہی ہے انشاءاللہ۔ اگر غلطی ہو رہی تو میں نیکسٹ ویڈیو میں وضاحت کر دوں گا۔ یہ سبجیکٹ ہے آؤ علماء دین عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہچانو اور آیات کبریٰ کو پہچانو، کیسے پہچاننا وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو میں نے پچھلے ویڈیو میں ایک سبجیکٹ میں ایک سبق نمبر 16 بیان کیا ہے۔ سبق نمبر 16 یعنی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے پورے سبجیکٹس کے اندر، یعنی پورے سبجیکٹ کے اندر، یہ پورے سبقوں میں، پورے چیپٹرز میں جو 23-25 چیپٹرز ہے، اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ایک سبق ہے، لیسن ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے عیسیٰ مسیح آخر الزماں کے نشانات کیا آئے ہیں قرآن میں، حدیث میں، بائبلوں میں، ویدوں پرانوں میں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، بائبل، اسی لیے بائبلوں کہہ رہا ہوں میں، بائبلوں میں اور پچھلی کتابوں میں سارے امتوں میں کیا کیا وہ نشان آئے ہیں، اس کو میں آپ کو ڈسکس اس میں دوبارہ کر رہا ہوں۔ حالانکہ اس میں میں نے بہت سا بڑا حصہ بیان کر دیا ہے، لیکن اب میں آپ کو صرف وہی حصے دوبارہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں عیسیٰ مسیح آخر الزماں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو بھی بات کر رہا ہوں پورے نشانات کو کور کیے گئے ہیں۔ اور قرآن حدیث ہی کرتے ہیں نا مسلمان، تو پہلے قرآن حدیث سے ہی پڑھ لو، پھر سپورٹنگ میں قرآن حدیث کی روشنی میں پچھلی کتابیں بھی تائید میں جو بیانات دیتی ہیں وہ بھی کور کرو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو قرآن سے پہلے ہیں، لیکن شریعت قرآن حدیث کی فالو کرنا ہے۔ لیکن جو پیشگوئیاں، جو پروفیسیز ہیں، بھوشوانیاں ہیں عیسیٰ مسیح آخر الزماں کے آنے کی، جس میں پورے سینس ہیں، جسے لیلا کہتے ہیں، جسے ہولی ڈرامہ کہا گیا، وہ سارے سینس، اس کے اندر کیریکٹرز الگ الگ، رشتہ دار، بیویاں، بچے، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، ساری کتابوں سے آئی ہے۔ سب کو ملا کر میں آپ کو ثبوت پیش کر رہا ہوں، لیکن پہلے قرآن حدیث کے ساتھ۔ تو وہ میں اس سبجیکٹ میں کیا کور کیا ہوں، یعنی اس سبجیکٹ میں سبق نمبر 16 میں کیا کیا ٹاپکس کور ہوئے ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ عیسیٰ مسیح آخر الزماں دنیا کے گلوب میں، دنیا کا جو یہ گلوب ہے، گلوب یعنی گولا، کون سے حصے پر آئیں گے؟ ساؤتھ امریکہ میں آئیں گے، نارتھ امریکہ میں آئیں گے، یا سعودی عرب میں آئیں گے، یا یورپ میں آئیں گے، یا ہندوستان ایسٹ مشرق میں آنے والے تھے؟ وہ امپورٹنٹ، اس کو میں نے کور کیا، وہ ایک ٹاپک۔ پھر دوسری ٹاپک اس میں یہ ہو گئی کہ وہ کب آئیں گے، یعنی جو میں آ چکا ہوں، میرے آنے کا ذکر تھا کہ وہ کب آنے والا تھا، میں وہ وقت کون سا ہوگا، وہ وقت کون سا ہوگا، اس وقت دنیا کے حالات کیا ہوں گے، کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد پیدائش کے ظاہر ہونے والے تھے، اور 1500 سال کے اندر وہ وقت سال سے شروع ہو کر، یعنی عام دنوں سے شروع ہو کر دن کیسا رہے گا کہ نارمل ڈیز سے سٹارٹ ہوگا، اور پھر سالوں کا کام سیکنڈز میں ہوگا، جو آج کا وقت ہے، وہ وقت، وہ حالات دنیا کے پورے وہ کور کیے گئے ہیں۔ عیسیٰ مسیح آخر الزماں مہدی علیہ السلام کا وقت، اور کون سی جگہ آنا تھا، ہندوستان میں کیسا آنا تھا، اسرائیل میں کیوں نہیں، سیریا میں کیوں نہیں، مکہ مدینہ میں کیوں نہیں، عراق میں کیوں نہیں، بلکہ وہ جگہوں کے نام تمثیلی تھے، بلکہ وہ ہندوستان میں آنا تھا۔ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے بنا پر ہے اور قرآن حدیث کے بنا پر ہے؟ وہ میں نے کور کیا ہے اس ٹاپک میں۔ سبق نمبر 16
عیسیٰ مسیح آخر الزمان مہدی علیہ السلام کے نشانات قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، جو میں نے لسٹ دے دی ہے احادیثوں کی، اس میں کیا کیا سب ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں اس سبق میں، وہ غور کریں۔ پھر ڈیٹ آف برتھ کیا ہوگی مسیح کی، ڈیٹ آف برتھ، ہاں، پیدائش کا دن، وقت، دن، مہینہ، سال، وہ بھی آیا ہے، وہ بھی کور کیا ہے۔ پھر ظہور کب ہوگا، ظاہر کون سے سال میں ہوں گے، کب ہوں گے، کتنی غیبت ہوگی، سال 1973 24 مارچ کا ذکر، 1991 کا ذکر، 2012 کا ذکر، 2012 کا ذکر، پھر 2015 کا ذکر، یہ سارے نشان میں نے کور کیے۔ پلیس آف برتھ آ گیا، ڈیٹ آف برتھ کے کون سے محلے میں پیدا ہوں گے، کون سے ہندوستان میں کب پارٹیشنز کے بعد انڈیپینڈنٹ انڈیا میں کون سے اسٹیٹ میں پیدا ہوں گے، کون سے اسٹیٹ میں پیدا ہوں گے، آندھرا پردیش، تلنگانہ میں کیسے، اور کون سے شہر میں پیدا ہوں گے، وہ شہر جو کہ ڈسٹرکٹ رہے گا، وہ ڈسٹرکٹ جو کہ کون سا گاؤں رہے گا اس کے اندر، یعنی محلہ کون سا رہے گا، اور پھر کون سے محلے میں وہ گشت کریں گے، اور پھر ان کا حسب نسب کیا ہوگا، جنریشن کیا ہوگا، کون سے جنریشن سے ہوں گے، ماں باپ کے نام کیا ہوں گے، ماں باپ کا حلیہ کیسا ہوگا، ماں باپ مسیح دجال کے فالوورز کیسا رہیں گے پہلے، ٹھیک ہے، اور وہ شخص آخری امتی مومن مہدی علیہ السلام کیسا رہیں گے، جبکہ ساری امت جو ہے بہت زیادہ رہے گی سمندر کی چھاگ کی طرح۔ تو پھر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو ہی سچا امتی ہے کہ آخری امتی کیوں کہا گیا حدیث میں۔ ان کے ریلیٹیوز کیا ہوں گے، یعنی رشتہ دار کون کون ہوں گے، اور رشتہ داروں میں آپ دیکھیں بیویاں کتنے ہوں گی، بچے کتنے ہوں گے، بیویاں 9 بیویوں کا ذکر آتا ہے، 12 کا آتا ہے، 13 کا اور بھی زیادہ آتا ہے، اور پھر ماما کون ہوں گے، چاچا کون ہوں گے، سگے چاچا کون ہوں گے، سگے ماما کون ہوں گے، خالائیں کون ہوں گی، کون سی نسل سے آئیں گے، پھپھیاں کتنی ہوں گی، ساس کتنے ہوں گے، سالے کتنے ہوں گے، سسرے کتنے ہوں گے، کون کون ہوگا، اور پھپھیرے بھائی کون ہوں گے، پانڈو کا جو دوسرا جنم ہوگا کنتی پانڈو کا، اور پانڈو 5 پانڈو کا، وہ کون ہوں گے، یہاں تک کہ داماد کون ہوں گے وہ بھی ذکر موجود ہے، یہاں تک کہ بہویں کون کون ہوں گی، یہاں تک کہ بیٹے کتنے ہوں گے، بیٹیاں کتنی ہوں گی، اور ایک بیٹے کو یشودا پالے گی، نند بابا پالیں گے، وہ کیا ہوں گے، دوست کون ہوں گے، دشمن کون ہوں گے، یہ میں نے رشتہ داری میں کور کیا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو ہر کوئی نہیں پہچان پائے گا سوائے ان کے 30 خاص لوگوں کے جو ان کے ساتھ ہوں گے پہلے۔ پھر اس کے بعد ان کے گرینڈ چلڈرن کیا ہوں گے، یہ تک کہ لکھا ہوا ہے، اور بہنیں کتنی ہوں گی، اور بہنوں کے بہنوئی کیسے ہوں گے، اور بھائی کتنے ہوں گے، اور ان کے بچے کیا ہوں گے، اور بھائی کے کارنامے کیا ہوں گے بھائیوں کے، وہ تک کہ لکھا ہوا ہے، ان کے رولز بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہو گئے رشتہ داری میں نے کور کیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ یعنی میرے ساتھ کیا کیا واقعات ہونے والے تھے، گھر کون سے جگہ پر رہوں گا میں، میرے گھروں کے ساتھ کیا ہوگا، میرا گھر کیسا رہے گا، میرے گھر کے اندر کیا کیا ہوتا رہے گا، میرے گھر کو کیسے توڑا جائے گا، میرے گھر کو مجھے جلا وطن کیسے کیا جائے گا، مجھے جو ہے تکلیفیں کیسے دی جائے گی، مجھ پہ جھوٹے کیسز کیسے ہوں گے، مجھ پہ الزامات کیا ہوں گے، سمجھے نا، وہ الزامات کیا کیا ہوں گے، آپ ذرا غور کریں، جاہل لوگ کو جو الزامات دیں گے عیسیٰ مسیح آخر الزمان کو، یعنی مہدی علیہ السلام کو، یعنی مجھے، وہ کیا کیا الزامات ہوں گے، وہ بھی میں نے کور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا آپ غور کریں وہ کیا کیا باتیں کور کی گئی ہیں، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ سبق نمبر 16، عیسیٰ مسیح آخر الزمان مہدی علیہ السلام کے نشانات۔ اس کے اندر حلیہ کیسا ہوگا، حلیہ
अहादीस से, कुरान से, तौरात, इंजील, ज़बूर, वेद पुराणों से क्या होगा? शबाहत नबी की तरह नहीं होगी, अरबी बोलने वाले नहीं होंगे, बिल्कुल मॉडर्न होंगे, बनी इसराइली लुक्स होंगे, ये सारी चीज़ें लिखी हुई, आंखें काली होंगी, मस्से पर एक यानी मस्सा होगा दाएं रुखसार पर, और बाएं रुखसार पे भी एक छोटा सा मस्सा होगा, और फिर दांतों में सान होगी जैसे कि मेरे है। तो ये सारी नाक ऐसी लंबी होगी, फिर ऐसी मोटी भी होगी, सारे निशान हैं, हाथों के निशान है, जिस्मानी निशान है, सारे निशान मैंने फिज़िकल साइंस कवर किए हैं। फिर आसमानी निशानात क्या होंगे, जैसे प्लैनेट्स के मूवमेंट्स वगैरह। फिर उसके बाद कंपैरिजन किया है मैंने इसराइल, स्टेट ऑफ इसराइल से, हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से, कोस्टल एरिया से। और फिर नाम क्या होंगे ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा के, मोहम्मद, मौदूद, अहमद ख़ान, चारों नाम का जिक्र आता है। और चारों नाम रखने वाले को खुद पता नहीं कि ये नाम जो है, और नाम कौन रखेगा, मौदूद नाम कौन रखेगा, मसीह दज्जाल रखेगा, वो भी लिखा हुआ है। और ख़ुद मसीह दज्जाल को नहीं मालूम होगा कि मसीहा है, और ख़ुद मसीहा के माँ बाप को मेरे माँ बाप को नहीं मालूम होगा कि क्या होगा, मेरे माँ बाप के नाम क्या होंगे, उनका हुलिया क्या होगा, समझ रहे? तो उनके रिश्तेदार भी आ गए। और फिर अपनी माँ को दोबारा वापस लेकर आएगा, फिर माँ बाप का दोबारा वापस जन्म का जिक्र मौजूद है। और उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन होंगे, और मसीह दज्जाल, मिर्ज़ा मसूर अहमद और नरेंद्र मोदी साहब का भी जिक्र आता है। और बीवियों में पूरे 9 बीवियों का जिक्र आता है नव दुर्गा के नाम से, फिर और बीवियों का जिक्र आता है अलग से, 3 बीवियों का जिक्र और बीवियों का, समझे आप, जिसमें पद्मावती भी अवतार भी है, जिसमें लक्ष्मी अवतार भी है, जिसमें रमा अवतार, वैष्णो देवी अवतार भी है। इसके अलावा नव दुर्गा का जिक्र आता है, जिसमें दुर्गा है, मैरी मैगडलिन का रोल है, जिसमें पूरे 9 बीवियों का जिक्र आता है, जो बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र है, हिंदुज़म में जिक्र है, और कुरान में अल्लात, मन्नात, उज़्ज़त का जिक्र है। तो ये 16 चैप्टर नंबर 16 सबक नंबर 16 इस मसीहा महदी अलैहिस्सलाम को पहचानने के लिए, सबक नंबर 16, टॉपिक नंबर 16 बोलिए, या लेसन नंबर 7 बोलिए, लेसन नंबर 16 लेसन नंबर 16 में ये टॉपिक मैंने कवर किए हैं, ठीक है। मैरी मैगडलिन का जिक्र, नवदुर्गा का जिक्र, पूरे बीवियों का जिक्र, उनके कैरेक्टर का जिक्र, उनके रंग रूप का जिक्र, ये पूरा आ गया है इसमें। और फिर और निशान क्या है वो भी बताता हूँ मैं। कौन सी नस्ल से होंगे, हसब नसब, नस्ल असल मतलब जो बाप के थ्रू आती है वो असल होती है, और जो माँ के थ्रू आती है वो नस्ल होती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी नूह अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों की असल होंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो है ना माँ होंगी, और ईसाक अलैहिस्सलाम की असल से जो है ना बाप होंगे, और फिर वो माँ बाप दोनों होंगे। फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी बीबी फ़ातिमा की नस्ल से जो है ना हसन हुसैन की नस्ल से माँ होंगी। और फिर ये सारे डिटेल्स आते हैं। बीबी हाजरा यानी ये जो बीबी हाजरा जो ग़ुलाम थे बीबी सारा के, उनकी नस्ल से वालिदा होना, और वालिद साहब जो है ना दाऊद ये इनकी नस्ल से, ईसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से, फिर ईसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही श्री यानी अगर आप देखें तो ईसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से श्री राम का जिक्र आता है। श्री राम की नस्ल से यसी है, यसी की नस्ल से ही दाऊद अलैहिस्सलाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनसे पहले जो है ईसा इब्ने मरियम बनकर जो मैं आया था, जब मेरे 23 क्रोमोसोम्स थे बॉडी में, जब मेरी शादी मैरी मैगडलिन से हुई और जो बच्चे पैदा हुए वो 46 क्रोमोसोम्स वाले हुए, तो फिर जो नस्ल असल वहाँ से आई है, तो वो फिर सलमान फ़ारसी हुई नस्ल से, फिर उनकी नस्ल से मेरे वालिद साहब मोहम्मद मसूद अहमद ख़ान, फिर उनकी नस्ल से अली ब्रदर्स, समझे ना, वो अली ब्रदर्स की नस्ल से फिर मेरे वालिद साहब उनकी नस्ल से। तो ये सारा ज़िक्र इसमें मैंने किया है, समझे आप। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से कैसा, कितने बाप, और फिर मसूद और सुरैया का जिक्र जो आता है, ये सारे डिटेल्स। फिर इसका जिक्र मैंने इजिप्शियंस से किया है, और इजिप्शियंस मैथोलॉजी से और ज़्यूस के निशाना से,
ماں کا ذکر وہاں پہ کرونس کے نام سے، گیا کے نام سے آتا ہے، اور اس کے پیرنٹس کا ذکر آتا ہے، جیسر کے پیرنٹس کا ذکر آتا ہے، وامن اوتار وراہا اوتار کے پیرنٹس کا ذکر، سارے ڈیٹیلس آتے ہیں۔ مسیح بن دیوید کہا گیا، یعنی سارا سمجھے نا، شیطان جو ہے نا ماں باپ کی صورت بنا کر مسیحا کے پاس آئے گا، مطلب مسیح دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے ماں باپ مسیحا کے، یہ سارے نشان آئے ہیں۔ پھر حلیہ کیسا رہے گا، دکھنے میں گندمی رہیں گے، بال کاندھے تک، یہ سارے نشان میں نے کور کیے ہیں۔ کس میں؟ سبق نمبر 16 میں، مسیحا کے نشانات، ٹھیک ہے۔ وہ نرجس خاتون اور امام عسکری صاحب جو تھے، جو شیعہ لوگ مانتے ہیں وہ امام غیب کو، وہ نشان ہے ہی نہیں کہیں بھی، وہ غلطی سے امام غیب بنا کے بیٹھے ہیں، ان کی غلطی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابن مسعود تم دیکھو گے، یا ابن مسعود تم دیکھو گے ٹیلی ویژن کو، تم دیکھو گے دنیا کے حالات ایسے ہوں گے، تو وہ حدیث موجود ہے۔ تو یا ابن مسعود جو حدیث میں آیا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ مسیح آخر الزمان کو انڈائریکٹلی بیان کر رہے ہیں، سمجھے نا۔ وہی ماں باپ پرانے جو پہلے انسویا کے نام سے موجود ہے، عطری کے نام سے موجود ہے، وہی یوسف اور بی بی مریم کے نام سے موجود ہے، وہی سریہ اور مسعود کے نام سے، وہ کس طریقے سے اللہ ظاہر کرا، وہ ٹھیک ہے۔ بی بی فاطمہ کی جو نسل رہی ہیں، حسن حسین علیہ السلام، ان کے بچوں کے انٹر میرجز کی وجہ سے جو بیٹی پیدا ہوئی، سمجھے اب وہ پورا ذکر اس میں دیا ہے میں نے۔ اور سید ہوں گے، سید یعنی سردار گھرانے سے، یعنی آپ اس کو کچھ بھی لے لیں، یعنی ہیڈ گھرانہ، جو ابراہیم علیہ السلام ہیڈ تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی سید تھے، تو سید گھرانہ ہے یہ دونوں خاندان کا ملن، سارے انبیاء علیہ السلام کی نسل سے جو آ رہے ہیں، اصل سے اور نسل سے، یہ پورا سید گھرانہ ہے۔ تو سید ہونا میرا اور میرے اہل خاندان کا، میرے والدین کا ثابت ہے۔ لہٰذا یہ سارے نشان، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ ماں باپ کا ذکر جو آیا ہے، عبداللہ آمینہ کی نسل سے، عبداللہ آمینہ ماں باپ ہوں گے مہدی علیہ السلام کی، یہ بھی صحیح ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیٹا ہوگا مہدی علیہ السلام، یہ بھی صحیح ہے۔ داؤد علیہ السلام کا بھی بیٹا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہوگا مہدی علیہ السلام۔ تو حقیقت میں آنے والے جو نسل سے جو نواسا ہوتا ہے، وہ بھی نبی کا بھی بیٹا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ آمینہ میرے ماں باپ ہوئے، اور اصل ماں باپ جو ہیں، جو جنم دیں گے مجھے، وہ مسعود اور سریہ، اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام میرے ماں باپ ہونا، میرے داؤد علیہ السلام کا گھرانہ میرا ماں باپ ہونا، ابراہیم علیہ السلام میرے ماں باپ ہو جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بی بی سارہ کو ملا کر، اسحاق علیہ السلام میرے باپ ہوتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام باپ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ آمینہ بھی ماں باپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے نشان کس طریقے سے ہوئے، اس میں نے کور کیے ہیں۔ اور پھر یہ میں نے بتایا ہے کہ جب عیسیٰ مسیح ہی مہدی علیہ السلام آخر الزماں ہے، تو وہی مسیحا ابن داؤد ہے، یعنی مسیح بن ڈیوڈ کہتے ہیں یہودی حضرات جو ویٹ کر رہے ہیں، ان کے جو بہنوں کا ذکر ہے، 3 بہنوں کا ذکر ہے، 2 بھائیوں کا ذکر ہے، اور 2 پھپھیرے بھائیوں کا ذکر ہے، پانڈووں میں کنتی پھپھی کا ذکر ہے۔ تو بائبل کہتا ہے کہ وہ گھر کا بڑا بیٹا ہوتا ہے جو بابرکت ہوتا ہے۔ تو مسیحا کا سیٹرڈے کو پیدا ہونا، لارڈ آف دا سبت، یہ بھی بیان ہے۔ لبیک اللہ لبیک۔ اور پھر بائبل میں یعنی حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے، بھائیاں بالکل ایک تلوار کی طرح رہیں گے، اور تلوار 2 ہاتھوں سے پکڑی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا 2 بھائیوں کا ذکر ہے، یعنی بائبل میں بھی جو بھائی بہنوں کا ذکر تھا عیسیٰ ابن مریم کا، یعنی پچھلے جنم میں جب میں آیا تھا، تو وہی بھائی بہن دوبارہ واپس آنے کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو بیویاں، ساس سسرے، سالے، دوست، دشمن، سب اس میں کور ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ تو اس سبجیکٹ کے باب میں، یعنی لیسن میں، یعنی چیپٹر میں، عیسیٰ مسیح کے ڈیٹیلز، یعنی عیسیٰ مسیح آخر الزمان مہدی علیہ السلام جو ایک ہی شخصیت ہے، جو میں ہوں، اس کے ڈیٹیلز میں نے کیا کیا کور کیے ہیں۔ ایک بیوی شعیب علیہ السلام کی نسل سے، شعیب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، تو وہ شعیب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، وہ دوبارہ واپس جنم لے کر جو ہے ایک بیٹی کا آنا، جو کہ میری میگڈلین، تحسین کا ذکر ہے، جو کہ گاڈیس درگا جسے کہا گیا ہے،
تو وہ چیپٹر نجم سے پورا تعلق ہے، کیونکہ نجم چیپٹر میں ہی اللہ، منات، عزت کا ذکر ہے. تو یہ ساری باتیں کور کی گئی ہیں. بیویوں کے بارے میں ہو گیا، بچوں کے بارے میں ہو گیا، ساس سسروں کے بارے میں ہو گیا، نواسوں کے بارے میں، اور نواسوں کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے. ہندوازم میں اس کا ذکر موجود ہے. نوح علیہ السلام کی قوم ہے یہ ہندوز، کوئی غیر نہیں ہے. ان کے پاس بھی اسلام ہے مگر تصویری زبان میں. سمجھے نا آپ؟ تصویری زبان پہلے ہوتی تھی، قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے. جیسے 7 دبلی گائیں، 7 موٹی گائیں، 11 ستارے، چاند، سورج، تو سب یہ تصویری زبان ہوتی جو مصر میں بولی جاتی تھی، گریس میں کاپی ہوا، رومنس میں ہوا، پھر اس کو جو ہے ہندوستان میں جمع کیا گیا. تو یہ بھی جو ہے وقت کے اہل کتاب لوگ ہیں، ان کو آپ غلط نہ سمجھیں. تو یہ ساری باتیں، لیکن پہلے قرآن حدیث سے میں نے پیش کیا ہے، اس کی سپورٹ میں یہ سارے نشان ہیں جو کہ تائید میں ہے قرآن حدیث کے، اور ایسا ظاہر ہوا پریکٹیکلی. یہ دیو مالا ہے جسے لوگ سمجھ گئے تھے، خیالی کہانیاں جسے سمجھ گئے تھے، یہ خیالی کہانیاں نہیں تھی، یہ پیش گوئیاں تھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دی گئی جو آج پوری ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سبجیکٹ میں نے کیا کیا کور کیا ہے. امت معدودہ کہا گیا ہے مجھ کو، میری آل اولادوں کو، اور جو میرے ساتھ ہوئی ایمان لا کر، اسے امت معدودہ کہا گیا ہے. معدودہ، معدود، معدود، اور یہ ساری باتیں جو ہے بہت ہی آپس میں ملتی ہیں. ودود سے یہ ساری باتیں نشان ملتے ہیں. مسیح کا نام جو ہے نا، مسیح مطلب موسٹ بیلوڈ، موسٹ بیلوڈ مطلب اللہ بہت چاہنے والا، کو دوست رکھنے والا ہے، یعنی ودود، ودود سے پھر مودود. یہ ساری امت معدودہ کا ذکر ہے. اس میں ایک پھپھی جس کے 5 بچے اور ان کے شوہر کا انتقال ہونا، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو رف اوپر کی باتیں بتا رہا ہوں. یہ پورا ڈیٹیل میں نے کور کیا ہے. سال، پیدائش کا مہینہ، دن، تاریخ، حالات، لیونار کیسے ہوں گے، سولار حالات کیسے ہوں گے، دنیا کے حالات کیسے ہوں گے. تو یہ ٹاپک عیسیٰ مسیح آخر الزماں کو پہچاننے کے نشانات وہ کون سی سینچری میں آئیں گے. 14ویں صدی ہجری کے بعد آنا تھا. 2000 سال اور تیسرا 1000 سال شروع ہونا، ملینیم بھی ہونا تھا ساتھ میں. یہ سارے نشانات میں نے بیان کیے ہیں. اس میں درگا، شعیب علیہ السلام کی نسل، اور ماما کا ذکر آ گیا، پھپھیوں کا ذکر، خالاؤں کا ذکر آ گیا، سگی خالاؤں کا اور رشتہ داروں کا. اور الزامات کیا ہوں گے، جیسے الزامات ہوں گے پاگل ہونے کے، دھوکے باز ہونے کے، فسادی ہونے کے، جھگڑالو ہونے کے، دین کو خراب کرنے والے کے، یعنی جاہل ہونے کے، کئی الزامات ہیں، جادوگر کے الزامات، سارے الزامات جو عیسیٰ مسیح، اور وہ جھوٹے بے بنیاد ہوں گے، جھوٹے کیسز میں شیطان گھسیٹے گا. یہ سارے نشانات لکھے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ مسیح آخر الزماں کے ساتھ کیا ہوگا. جیلوں کو جانے کا سلسلہ، لڑائیوں کا سلسلہ، بہادری کا سلسلہ، پھر غصے کو ضبط کر کے جو ہے نا لوگوں کی ظلم کو سہنے کا بھی ذکر موجود ہے. شیو کا اسے زہر پینا کہا گیا ہے. اور یہ دجالوں سے لڑائی، مسیح دجال سے لڑائی، یہ سارے ذکر موجود ہیں. یا ایک بیٹا جسے پالے گی، ایک نائسا کر کے ہے جس کا ذکر آتا ہے، یشودا اور نند بابا کا. اور پھر نند بابا یشودا کیا کریں گے، پہلے ایک بچے کو پہلے پالیں گے، پریکٹس کریں گے، اس کے بعد اس کو لیں گے. سارے ڈیٹیل آتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہو گیا تھا ہاؤ ٹو کیسا پہچاننا عیسیٰ مسیح آخر الزماں کو. یہ سبجیکٹ چل رہا ہے جو علماء دین کو پڑھنا ضروری ہے. اسی کے اندر میں نے کور کیا ہے کہ عیسیٰ مسیح آخر الزماں کو اگر آپ کو پہچاننا ہے قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے، وید و پرانوں سے، تو آپ کو پورے نشانات کو میں نے اتنے کور کیے ہیں، ذہن و گمان میں آپ کے نہیں ہوگا. پھر یہاں تک کہ انتقال کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ انتقال کب اور کیسے ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری خبر میں ہی عیسیٰ ابن مریم اور میں ایک ہی خبر میں دفن ہوں گے اور ایک ہی ساتھ اٹھیں گے. تو اس کا مطلب لوگوں نے کہا کہ روحانی عیسیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دوبارہ آنا ہے عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں. وہ ساری باتیں ہیں، یہ ساری باتیں بھی کور کی گئی ہیں. وہ کس طریقے سے ہوا ہے، اور گھر کا ڈھایا جانا اور گھر سے باہر نکالا جانا، وہ گھر کیسا ہوگا،
گھر کے محلہ کیسا ہوگا، وہ تو گاؤں کیسا ہوگا، اور بیچ میں راستہ کیسے ہوگا، اور ان کا مقام کیا ہوگا، اور رکنے کی جگہ کیا ہوگی، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک دعوت من الارض کی جو جگہ ہوگی وہ صفا مروہ کی طرح ایک جگہ ہوگی، اور اس وقت وہ کیسے رہیں گے، ان کو اس وقت ان کو وہ اپنے آپ کو عبداللہ بیان کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سارے نشان اس میں کور کیے گئے ہیں، عیسیٰ مسیح آخر الزمان مہدی علیہ السلام کو پہچاننے کے نشانات، جو کہ ایک معجزہ ہے۔ ہر کوئی اسے کاپی نہیں کر سکتا اپنی لائف پہ، کیونکہ جو وقت بیان کیا گیا تھا وہ ایسا سیکریٹ کوڈز میں تھا جو نکل گیا۔ اب وہ وقت تو کوئی واپس لا نہیں سکتا، کوئی پڑھنے کے بعد جا کے اپنے ماں باپ کو تو بدل نہیں سکتا، لہٰذا وہ سارے ڈیٹیلز اس میں کور کیے گئے ہیں۔ اور وہ لڑائی کرے گا مسیحا تو کون سے ہتھیار استعمال کرے گا؟ وہ ہتھیار زبانی ہتھیار ہوں گے، علم حکمت کے ہتھیار ہوں گے، نہ کہ وہ تلواری جنگ ہوگی، نہ کہ وہ قتال اس طریقے کا ہوگا جیسے قتال پہلے ہوا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ پورے زمانے میں پولیس اسٹیشنز قائم کرے گا۔ یہ حالت میں یہ بھی ذکر موجود ہے، پولیس اسٹیشنز قائم ہوں گے، پوری دنیا کے جتنے چھوٹے غریب لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، اچھوت لوگ ہیں، یعنی جو نیچ جسے قرار دیا گیا، سب کو اللہ تعالیٰ ابھارے گا۔ پورے لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ دنیا میں ترقی کروا دے گا، اور اس وقت مال بہت بڑھ جائے گا، وقت بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کے پاس وقت نہیں رہے گا، مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی، مینار جو ہے بڑے بڑے ہوں گے، اور لوگ جو ہے اس وقت ہر جگہ موسیقی شراب پی جائے گی، ننگے کام ہوں گے۔ لوط علیہ السلام کا جیسا زمانہ تھا ویسا زمانہ دوبارہ آ جائے گا۔ یہ سارا زمانوں میں زمانے کے حالات بیان کیے گئے ہیں جو آج پورے ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت آدمی دیکھ سکے گا اپنے ہاتھ میں، ایک جگہ وہ بیٹھا ہوگا، دوسری جگہ وہ، اس کا ذکر حدیث میں بہار الانوار میں آتا ہے۔ اور یہ اس طریقے سے یعنی یوٹیوب کا ذکر آتا ہے، مہدی علیہ السلام اپنے گھر میں سے ہی بیٹھ کر پوری جہاں میں تبلیغ کریں گے، اور ان کے اوپر کیسے حملے کیے جائیں گے اور آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ سارے نشان جو ہے لکھے ہیں۔ پھر یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ لوگوں کو جو ہے نا مسیح دجال کے فالوورز جو ہے نا پہلے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کو ماننے والے ہو جائیں گے، اور سفید جھنڈے لے کر وہی لوگ ہوں گے جو مسیح دجال کے ساتھی ہوں گے، اور وہ خزانہ جو خلافت ہوگی مسیح دجال کی پوری 33 لوگ ہوں گے مر جائیں گے، پھر چوتھا جو ہوگا اس وقت اختلاف پیدا ہوگا۔ یہ سارے نشان مہدی علیہ السلام مسیحا کے موجود ہیں۔ اور پھر جلا وطن ہونا اور حملے ہونا اور تکلیفیں اٹھائے جانا، اور سارے یہ نشان اس میں میں نے کور کیے گئے ہیں، سارے نشان میں نے کور کیے ہیں۔ یہ نشان اس کے علاوہ اور کیا نشان ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ مسیح مہدی علیہ السلام کی فطرت خود غرض ہوگی اللہ کے مشن کے واسطے، وہ اپنے مشن کو پہلے دیکھیں گے۔ راستے میں پہاڑ بھی آ گیا تو توڑ کے نکل جائیں گے، مطلب یہ معاملے جو ہے نا وہ کسی حال میں بھی بچوں کا، بیوی کا، اپنا سب کچھ مال لگا کے اللہ کے مشن کے واسطے ہی رہیں گے، تو سب سے بڑے خود غرض ہوں گے، کیونکہ وہ آخری امتی ہوں گے، کیونکہ وہ جو ہے پورے خاندان میں اپنے اسی کو سپورٹ کریں گے جو ان کے مددگار ہوں گے۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ گھر ان کو عیسیٰ مسیح آخر الزمان کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، ٹیمپل آف اللہ کہا گیا ہے، اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ ان کے جگہ کو، رہنے کی جگہ کو کوفہ کہا گیا ہے، گفا یعنی کوفہ مطلب کیو یعنی ببر شیر رہنے کی جگہ۔ ان کو مسیحا کہا گیا ہے، ببر شیر کہا گیا ہے۔ ان کے ٹائٹلز کیا کیا ہیں وہ آئے ہیں۔ ان کو جو ہے نا مسیحا کہا گیا ہے، ریم کہا گیا ہے یعنی سنگوں والا بکرا کہا گیا ہے جو لڑائی کرنے والا بکرا ہوتا ہے۔ ان کی رہنے کی جگہ کو کیلاش، زیون، اولمپس کہا گیا ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں کو بھی وہ سب لوگوں کو اپنے مشن کے واسطے استعمال کر لیں گے، چاہ کے یا نہ چاہ کے، یہ بھی لکھا ہے۔ تو اس کے اندر بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، بولیں گے کہ بھائی ہماری پرواہ نہیں ہے، آپ کو بس اپنی بات ہے، اپنے آپ کو ہی ثابت کرنے میں لگے ہوئے، کیونکہ اپنے آپ کو ثابت کرنے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے وعدے پورے ہوئے، اللہ کے وعدے پورے ہوئے تو پورے لوگ پلٹتے ہیں دین اسلام پر، یعنی اپنے مذہب پر، جو کہ ہر زمانے میں رہا ہے، چاہے وہ وید پرانوں کا مذہب لے لو یا بائبل کا لے لو یا قرآن حدیث کا لے لو، یہ ایک ہی مذہب ہے، تو سب پڑھ لیں گے، اور سب کے سب تو وہ اصل ہے جو دنیا کی سب سے بڑی اس وقت لوگ اسے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ اس پہ پڑھ لیں گے۔ الزامات کیا ہوں گے وہ تو میں نے بیان کر دیے ہیں، جیسے الگ الگ الزام ہے کہ بزنس میں نقصان ہو جائے کرے تو اسے سود خور
لوگ جو ہے نا اسے جھوٹا الزام لگائیں گے، بولیں گے دھوکہ کیا ہے، اور وہ ملزم ہوں گے لیکن مجرم نہیں۔ ملزم مطلب جس پر الزام ہوتے ہیں، لیکن مجرم مطلب جس پر ثبوت، جس پر گناہ ثابت ہوتا ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، وہ نشپاپ ہوں گے، یعنی معصوم ہوں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو وہ عمل کریں گے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ان کے بیویوں سے کیسے کیسے وہ بیویوں کو اپنے عقد میں لیں گے، وہ تک کے ذکر موجود ہے۔ 73 فرقوں میں سے کون سے فرقے میں آئیں گے وہ تک ذکر موجود ہے، سمجھے نا آپ۔ پہلی بار ان کو کب پتہ چلے گا کہ وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے، وہ ذکر موجود ہے کہ 18 سال کے بعد، 19ویں سال جب وہ سردیوں کا موسم ہوگا، جب مسیح دجال ایروپلین میں آئے گا، 70,000 بنی اسرائیلی لوگ جمع ہوں گے سفید مینار کے پاس، جو قادیان پنجاب، مسجد اقصیٰ جو ڈیماسکس کی ایسٹرن سائڈ ہے، اور مکہ مدینہ کا بھی ایسٹرن سائڈ ہے، وہ پورا اس کا ذکر موجود ہے کہ اس وقت مسیح دجال کا حلیہ کیا ہوگا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ باڈی گارڈ کے ساتھ آئے گا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس وقت دنیا کے کونے کونے سے لوگ جمع ہوں گے، اس وقت ایک بڑا جشن منایا جا رہا ہوگا، مسیح دجال منا رہا ہوگا۔ اس وقت ان کا ظہور، پہلا ظہور لکھا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ظہور 40ویں سال میں لکھا ہے، جب 2012 آئے گا، اور پھر 2012 آئے گا، اور پھر 14 مئی کو اسرائیل قائم ہوا تھا، تو 14 مئی کو اللہ اسرائیل کو تبدیل کرے گا نئے اسرائیل سے علاقے سے، تو وہ نکلا حیدرآباد۔ وہ چنتل میٹ کا ذکر آتا ہے، اوپر پلی کا ذکر آتا ہے، راجندر نگر کا ذکر آتا ہے، مہدی پٹنم کا ذکر آتا ہے، ٹولی چوکی کا ذکر آتا ہے، اور علاقہ الگ الگ علاقوں کا ذکر آتا ہے، حیدرآباد کا ذکر آتا ہے، آندھرا پردیش کا ذکر آتا ہے، انڈیا کا ذکر آتا ہے، پورا ورلڈ میں یہ پورے نشانات کتاب میں ذکر آتا ہے پروف کے ساتھ۔ پیدائش کی جگہ اروناچل، یعنی ریڈ ہلز پہ پیدائش ہونا، پہاڑ پر، وہ تک کے ذکر آتا ہے، عیسیٰ مسیح آخر الزماں کا پیدائش کا ذکر۔ گلوبل یعنی ڈسٹرکٹ کون سا، ولیج کون سا، اور کون سے علاقوں میں وہ وزٹ کریں گے، وہ بھی ذکر آتا ہے، کہاں کہاں وزٹ کریں گے، اور ان کا وزٹ کرنا جو ہے، یعنی میرا وزٹ کرنا جو ہے مبارک کیسا ہوگا، وہ بھی ذکر آتا ہے۔ حلیہ، جسمانی رنگ روپ، دانتوں کا ذکر، سان کا ذکر، مسے کا ذکر، آنکھوں کے رنگ کا ذکر، بالوں کا ذکر، سب کچھ جو پورا ثابت ہوا ہے۔ تو یہ سارے ذکر ہیں، سمجھے آپ۔ کنٹری فرسٹ کنٹری لائک 07 فرسٹ فرام، اوکے، گھر سے نکلنا، جلا وطن ہونا، مال ان کا لوٹا جانا، اور دھمکیاں دینا، اور ہر طرف جو ہے نا شر فساد ہونا، ظلم میں گھرے ہونا، اور 13ویں صدی کو جو ہے نا اندھیرے کی صدی کہا گیا ہے، اگنورنس کی، اور 14ویں صدی اس کو جو ہے نا انلائٹنڈ کہا گیا ہے، نور، اللہ کا نور ظاہر کرنے کے لیے، اور سارے الجھنوں کو ختم کرنے والا مسیحا کو قرار دیا گیا ہے، اور مسیحا کو، مسیح مہدی علیہ السلام کو موسٹ انٹیلیجنٹ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی، اس کا بھی ذکر موجود ہے، ہندی بولنے والے ہوں گے، یہ سارے نشانات موجود ہیں، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ باقاعدہ اس کے ریفرنسز ہیں، حدیثیں ہیں، قرآن ہے، اس کے ساتھ ریفرنسز ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ سارے مشرکین کو، منافقین کو اللہ ہندوستان میں جمع کرے گا، دنیا کا سب سے زیادہ، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اور پورا سین کرے گا۔ یہ ذکر کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔